اس کا بدلہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ اس کا بدلہ کس سے لیں؟ جنہوں نے شہید کی وہ بھی قوم کے بچے ہیں جی یہ ہمارا اپنا ذاتی کام نہیں ہے، یہ تو ہم امت کا درد لیے بیٹھے ہیں، ورنہ کس کو نیند اچھی نہیں لگتی جائے گا۔ جو اعلان ہوا تھا وہ فیض آباد سے وہاں تک تھا، تو اب لاہور سے وہاں تک۔ یہ روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کیا قافلہ یہیں پہ رکے گا یا پھر کارواں آگے بڑھے گا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سعد بھائی ابھی تک یہاں پہ قافلہ موجود ہے منار پاکستان میں، آگے کیا پلان ہے، کہاں تک جائے گا؟ یہ قافلہ اپنی منزل تک جائے گا۔ جو اعلان ہوا تھا وہ فیض آباد سے وہاں تک تھا، تو اب لاہور سے وہاں تک ہے۔ سعد بھائی کل بھی میں نے وہاں پہ رپورٹنگ کی، میں نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ کی ایک آواز پہ، تو یہ کیا لگتا ہے کہ جب تک وہاں اسلام آباد تک آپ لوگ پہنچیں گے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں، جو فلسطین کے اوپر ظلم کو غلط سمجھتا ہے اور جس کے دل میں کم از کم رتی برابر بھی کوئی چیز موجود ہے، ہمدردی، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی گئی، کیا آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی کہ آپ اس قافلے کو یا پھر اس کو روک دیں، یہاں سے آگے نہ جائیں؟ ہمارے ساتھ کوئی حکومت کی بات ہوئی ہے ابھی تک؟ نہیں جی، ابھی تک تو کوئی بات نہیں۔ کسی بھی رہنما نے آپ کے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا؟ حکومتی کسی رہنما نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ اچھا سعد بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ نکلتے ہیں آپ کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے، آپ کے کارکنان بھی ہم نے دیکھا شہید ہوئے، تو اس کا بدلہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ اس کا بدلہ کس سے لیں؟ جنہوں نے شہید کی وہ بھی قوم کے بچے ہیں، ان کو استعمال کرنے والے ظالم ہیں، اور اس کا بدلہ اسی طرح ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا اور عادلانہ نظام آئے گا۔ کبھی آپ نے اپنے ان کارکنان سے کہا ہے کہ اگر آپ کی طرف حملہ ہوا تھا تو آپ بھی حملہ کریں، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بھی آپ کے بچے ہیں، آپ ہماری قوم کے؟ یہ ہمارے بابا نے کبھی نہیں کہا، تو ہم نے بھی کہا۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قوم کے بچے ہیں، لہذا ان کے ساتھ۔ اچھا جی، اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ منار پاکستان میں موجود ہیں اور سعد بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور جو قافلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، آگے انشاءاللہ اسلام آباد جانے کا پلان ہے۔ سعد بھائی ابھی تک کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کتنے زخمی ہیں؟ میں نے بتایا تقریباً کوئی 2 شہید ہیں، اور ان میں سے المیہ کی بات یہ ہے کہ ایک کی لاش ابھی تک دوسرا دن ہے غائب کر دی گئی ہے کچہری سے، وہ پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تھی MLR رپورٹ بنانے کے لیے، وہ غائب کر دی گئی ہے، اور تقریباً 35 سے 40 زخمی ہیں۔ آپ کے جو کارکنان ہیں یہ بہت جذباتی ہیں، آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ جذباتی ہیں تو یہاں تک پہنچے، بالکل جو غیر جذباتی ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں۔ چلیے جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول کا کرم ہے۔ ہم نے کل رات سے دیکھا کہ احتجاج جاری ہے، آپ نے ایک آواز دی تو آپ کے جو کارکنان ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں، ابھی کیا صورتحال ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف پولیس ہے، ایک طرف کارکنان ہے۔ تو صورتحال تو آپ نے بتا دی ہے کہ ایک طرف پولیس ہے، ایک طرف کارکنان ہے، وہ مسلح ہیں، یہ غیر مسلح ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو طریق لبیک کے اوپر پولیس والے یا پھر حکومت آ کر وار کر دیتی ہے، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ان کے آقاؤں کا حکم ہوتا ہے، مغرب کا حکم ہوتا ہے، ان کو امریکہ کا حکم ہوتا ہے کہ بھائی سانو مذہب نہیں برداشت، سانو دین نہیں برداشت، تو وہ اس لیے روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے۔ حضور کا دین ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ ابھی تک کوئی حکومت کے ساتھ کوئی بات ہوئی کسی قسم کی؟ میری تو فی الحال آپ کے ساتھ ہو رہی ہے بات۔ ٹھیک ہے۔ تو میں کارکن ہوں اور میں لوگوں کے اندر ہی رہتا ہوں، وہ تحریک لبیک کے جو اراکین شورا ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ مذاکرات نہیں ہوتے یا پھر آپ ان کی آواز بنے رہتے ہیں، غزہ کی، فلسطین کے بارے میں آپ آواز اٹھاتے رہیں گے تو آپ کے اوپر تو اس طرح وہ اٹیک کرتے رہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اٹیک کرتے رہیں گے اور آپ کا کام جاری رہے گا؟ جی یہ ہمارا اپنا ذاتی کام نہیں ہے، یہ تو ہم امت کا درد لیے بیٹھے ہیں، ورنہ کس کو نیند اچھی نہیں لگتی، کس کو سکون اچھا نہیں لگتا، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جے ظالم دے نال متھا لان دا نا بغاوت ہے تے بغاوت مک نہیں سکتی۔ اب یہ کارکنان بڑھیں گے یا پھر رک جائیں گے؟ اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر تو کم ہو جائیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں، تو جب جسم میں سر کو درد ہوتی ہے تو پورا دھڑم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ آج 2025 میں فلسطین کا درد محسوس کر رہے ہیں
تو آپ کو کسی سے اپنے ایمان پر فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے فتویٰ مل رہا ہے کہ اگر آپ کا دھڑ تکلیف محسوس کر رہا ہے, آپ یہاں رہ کر فلسطین کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں, تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایمان کا نور عطا فرمایا ہو. اور اگر کوئی یہاں پر کوئی تماشا دیکھنے آ رہا ہے, جی جاؤں گا جی دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے, تو پھر وہ جتنی دیر آئے گا جو نیت لے کر آئے گا وہی پھل پائے گا. ان کارکنان کے لیے کوئی محبت بھرا پیغام جو آپ کی ایک آواز پر یہاں پہ پہنچے. یہ میری آواز پہ نہیں آئے, یہ حضور امیر المجاہدین کے مشن کے لیے آئے, ہم بھی ان کے مشن کے لیے آئے. میں خود کارکن ہوں, میری آواز پر کس نے آنا ہے؟ ہم سب حضور امیر المجاہدین کے سائے میں, اور امیر المجاہدین اپنے کارکنان کے لیے محبت برا پیغام یہ دیا کرتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ.